يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له، والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھیں. اللہم صل میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ ایک بندہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے کہ وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی طرح جو کلمے کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو اپنانا بھی ضروری ہے. کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ. جو بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اسے کہا جاتا اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، صرف اللہ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اور کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. اس حصے میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے یا اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ختم نبوت پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے. جیسے کہ اس کلمے کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا، اسی طرح جب تک ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، تب تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے، تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں بن سکتا. جب ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو تو ہمارا ایمان کامل ایمان بن جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ جب تک تمہارے دلوں میں میری محبت والدین کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اولاد کی محبت سے زیادہ نہ ہو، اور فرمایا جب تک تمام کائنات کی انسانیت کی محبت سے زیادہ نہ ہو، تب تک تمہارا ایمان کامل ایمان نہیں بن سکتا. تو کامل ایمان کے لیے سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، یہ ضروری ہے، اور صحیح معنوں میں محبت ہو. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
انک لاحب الی، آپ میرے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے، ساری کائنات سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، یعنی اپنی جان کی محبت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب میرے دل کے اندر سب سے زیادہ آپ کی محبت ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب آپ کا ایمان پورا ایمان اور کامل ایمان ہو گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ فرمایا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے دلوں کے اندر تمہارے آباء و اجداد کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، خاندان کی محبت، کاروبار کی محبت اور مال کی محبت اور اپنی عالی شان مکانات کی محبت زیادہ ہے تو پھر سمجھ لو اگر یہ جہاد سے بھی زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی زیادہ ہے، تو پھر یقین کر لو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آئے۔ تو گویا کہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو، دوسرے نمبر پر رسول کی محبت ہو، تیسرے نمبر پر جو اپنے رشتہ دار اقارب ہیں یا جو بھی ہے ان کی محبت ہو۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم اللہ کے ہاں محبوب بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، آپ نے کتنی تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی اتنی زیادہ عبادت تو نہیں، اتنی زیادہ نمازیں اور تلاوت تو نہیں، لیکن حب اللہ ورسولہ، میرے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہے اور رسول کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے اسی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ فرمایا المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ اب ہر بندے کی اپنی محبت ہے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے۔ ہر بندہ اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہے۔ اگر وہ محبت کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی مشرک کے ساتھ ہے اور کسی اسلام کے دشمن کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کا اندازہ تب چلتا ہے کہ جب ایک بندے کی زبان بعض دفعہ کھلتی ہے نا، بہت دفعہ ہم نے سنا علماء کے خلاف، دین والے طبقے کے خلاف، اور جو لوگ دین اسلام کے خلاف، جن کی جوانی، جن کا بچپن، جن کا حال، وہ ساری زندگی دین کے خلاف گزری ہے، ان کی تائید میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تب پتہ چلتا ہے کہ کس کی محبت دل کے اندر زیادہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ مقام حکومت نے نہیں دیا ان کو، کسی حکمران نے نہیں کہا کہ جی علماء انبیاء کے وارث ہیں، کسی آدمی نے یہ مقام نہیں دیا، یہ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ نے علماء کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے ساری کائنات کو بھی پیدا کیا اور یہ مقام بھی عطا فرمایا۔ اگر کسی کو اس میں غصہ آتا ہے تو وہ تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔
اللہ نے یہ مقام دیا، کسی اور نے تو نہیں دیا۔ تو دلوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت، پھر نبی کی محبت، تب ایمان کامل ہوگا۔ اور نبی کے واسطے سے ایمان والوں کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، بزرگوں کی محبت، علماء کی محبت، اگر یہ محبتیں ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انبیاء کی بھی محبت ہے۔ جو انبیاء کے لائے ہوئے دین ہے، جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی اور صبح و شام اسی محنت کے اندر مصروف ہے، بھائی جب انبیاء کی محبت ہوگی تو انبیاء جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین پر جو مر مٹنے کے لیے تیار ہے، ان کی محبت بھی تو ہوگی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف انبیاء کی محبت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، فرمایا ہمیں اس پر اتنی خوشی ہوئی کہ دنیا میں کسی اور بات پر ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی، یعنی ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی۔ اور پھر حضرت انس فرمانے لگے کہ میں یقیناً کہتا ہوں حقیقتاً کہ میرے دل میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے بعد صدیق اکبر کی محبت ہے، اور اس کے بعد عمر فاروق کی محبت ہے، اور میں یقین کرتا ہوں میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارے دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کی حقیقی محبت ہو۔ ایک صحابی کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انک لاحب الی من نفسی ومن مالی ومن ولدی، یا رسول اللہ آپ میرے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر جاتا ہوں، اپنے بچوں میں بیٹھتا ہوں، تو میں بعض دفعہ جب آپ مجھے یاد آتے ہیں تو میں تڑپتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، اور جلدی سے آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، دوبارہ مجھے سکون ملتا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ میں سوچتا ہوں ذکرت موتی و موتک، آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، پھر میرے ذہن میں آتا ہے رفعت مع النبیین، آپ جنت میں جائیں گے اور آپ تو اعلیٰ درجات میں ہوں گے، بلند درجات میں جنت کے اندر آپ تو امام الانبیاء ہیں، اور اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں جنت میں داخلہ ملے گا بھی یا نہیں، اور اگر بالفرض میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کی زیارت تو نہیں ہو سکے گی، چونکہ آپ کے تو اعلیٰ درجات ہوں گے، اور مجھے پتہ نہیں جنت میں کہاں جگہ ملے گی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، وہی لے کر آ گئے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فرمایا کہ وہ بھی انبیاء کے ساتھ جمع ہوں گے، صدیقین کے ساتھ جمع ہوں گے، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو جب صحابی نے یہ آیت سنی تو صحابی کی تسلی ہو گئی۔ یہ محبت رسول کے بارے میں چند حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، چند واقعات بھی میں نے آپ کو سنائے، اور ایک عربی کا جملہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرا، جو جس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کا نام لے لیتا ہے۔ اب مسلمان صبح و شام نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ محبت کی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ اب ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام کو یاد بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ عین عبادت ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کا ذکر یہ بھی عین عبادت ہے۔ اور جیسے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اسی طرح نبی کے ذکر سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے اور اطمینان ملتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔
تو قرآن نے ساتھ یہ بھی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے نبی پر، اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا نبی کا تذکرہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو جیسے اللہ کا ذکر یہ عبادت ہے، نبی پر درود بھیجنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ ایک اور روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی کو آپ نے ایک امتیازی شان عطا کی ہے۔ اور پھر کہا اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا، وسخرت لداؤد الجبال، اور داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے پہاڑوں کو مسخر کیا، ولسلیمان الریاح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، وأحییت لعیسیٰ الموتى، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ قبر پر جاتے تھے، کہتے تھے قم بإذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا امتیازی شان ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آ گیا اولیس اعطیتک ذلک افضل من کلہ، کیا جو میں نے آپ کو عطا کیا وہ ان سب سے افضل نہیں ہے؟ فرمایا ان سب سے افضل میں نے آپ کو عطا کیا، اور وہ کیا ہے؟ انی لم اذکر الا ذکرت معی، میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا نہیں ہو سکتا، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اب آپ اگر اس پر تھوڑا سا سوچیں، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں نبی کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پر ایک نظر دوڑائیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام بھی آ گیا۔ یطیعون اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، ساتھ نبی کا نام بھی لیتے ہیں۔ فرمایا اس سے بڑی امتیازی شان کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کانوں میں جو آواز پڑتی ہے، اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ساتھ اشہد ان محمدن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اور جب اس کی پھر عمر گزرتی ہے اور جب اس بچے کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، زندگی کا وہ موڑ بھی آتا ہے جب یہ دنیا سے جاتا ہے، تو آخری لمحات میں جب اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو جنازہ پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے ثنا کی صورت میں، اور درود کی صورت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے اللہ اکبر، اللہ کی توحید کی صدا بلند کرتا ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صدا بلند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی حکمت کو دیکھو، اللہ نے ایسا نظام پیدا فرمایا۔ ہمارا یہ ملک پاکستان ہے، اس میں کئی علاقے ہیں، تو ان میں اوقات کا فرق ہے۔ اب یہاں عصر کا وقت ہے، بعض علاقوں میں 1 گھنٹے کا فرق ہوگا، بعض میں آدھے گھنٹے کا، بعض میں 10 منٹ کا۔ دوسرے ملکوں کو دیکھا جائے، بعض ملکوں میں رات ہوتی ہے، بعض میں دن، تو یہ ٹائم کا فرق بھی ہے۔ اب یہاں عصر کا وقت ہے، کہیں پر ظہر کا وقت ہوگا، کہیں پر فجر کا وقت ہوگا، اور کہیں پر جو ہے تہجد کا وقت ہوگا۔ تو جہاں کہیں بھی جیسے اوقات کا فرق ہے، ہر علاقے میں جب اذان دی جاتی ہے
تو ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بلند کیا جاتا ہے. گویا کہ کائنات پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی کا ذکر نہ ہو. اذان کی صورت میں ہر جگہ تو اذان تو ہوتی ہے، ہر ملک کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے اذان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اوقات میں یہ فرق رکھا. یہاں پر رات ہے، کہیں پر ظہر کی اذان ہو رہی ہوگی، یہاں پر رات کا وقت ہے، کہیں پر عصر کی اذان ہو رہی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی صدا بھی بلند ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صدا بھی بلند ہوتی ہے. اچھا، ایک بات یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جن اعمال کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے منع فرما دیا، ان اعمال سے بچیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور جن اعمال کا آپ نے حکم دیا اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، ان اعمال کی ہم پابندی کریں. اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو محبت صرف دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، جہاں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے وہاں مقصد مصطفیٰ کا بھی ساتھ ذکر ہے. صرف آمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے، مقصد مصطفیٰ کا ذکر زیادہ ہے قرآن میں. آپ قرآن سے پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، تو آپ کو قرآن بتائے گا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے آپ تشریف لائے تاکہ آپ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کریں. اس لیے آپ تشریف لائے لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ ان پر محنت کریں، کفر اور شرک کی تاریکی سے انہیں ایمان کی روشنی کی طرف نکالے. اگر آپ قرآن سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کیوں تشریف لائے، تو قرآن آپ کو مقصد بتائے گا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، اس لیے آپ تشریف لائے. آپ پوچھیں آپ کیوں تشریف لائے، قرآن بتائے گا یزکیہم، تاکہ ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، قرآن اور سنت کی تعلیم دے. اور اگر آپ قرآن سے پوچھیں کہ آپ کیوں آئے، نبی علیہ السلام کیوں تشریف لائے، تو قرآن آپ کو مقصد بتائے گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ آپ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، حکمت اور دانائی کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی راستہ ہے اور جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کا بھی یہ راستہ ہے. تو قرآن میں آمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، لیکن بعثت مصطفیٰ کا ذکر بھی تو ہے، مقصد مصطفیٰ کا ذکر بھی تو ساتھ ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یہ جیسے ہم آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن مقصد مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے کہ آپ کیوں تشریف لائے. وہ قرآن نے ہمیں بتا دیا، احادیث نے بھی ہمیں بتا دیا. آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کروں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے. اندازہ یوں لگے گا کہ نبی علیہ السلام نے جہاں ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کیا ہم اس سے رکتے ہیں یا نہیں. آپ علیہ السلام نے بد نظری سے روکا، آپ نے جھوٹ سے روکا، آپ نے معاملات کے اندر خیانت سے روکا، دھوکہ بازی سے روکا، آپ نے رشوت سے، سود سے آپ نے روکا. تو اگر ایک آدمی میں یہ بیماریاں موجود ہیں اور وہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تو ساتھ ساتھ گناہ کر کے وہ اللہ کے نبی کو ناراض بھی تو کر رہا ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ اور اللہ کے نبی جو بندہ نماز پڑھتا تھا نا پابندی سے، آپ بڑے خوش ہوتے تھے، آپ حکم بھی دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ نے فرمایا
اب جو بندہ تہجد پڑھتا ہے یہ محبت کرنے والا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ جو دیانتدار ہے، جس کی نگاہوں کے اندر پاکیزگی ہے، جو حیادار ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جو حسن اخلاق والا ہے، اس کے اندر محبت رسول ہے، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ ایک بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں حقیقتاً نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کروں تو وہ پکا عزم کرے، پختہ عزم کرے کہ میں گناہوں سے بچوں گا، میں سود سے، رشوت سے، گناہوں سے بچوں گا، میں نیک کام کروں گا، جو شریعت نے حکم دیا وہ کروں گا۔ جب ہم اس اصول پہ عمل کریں گے تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا نام ہے۔ آج تو ہماری حالت ایسی بنی ہے کہ جب ہم کبھی غیر مسلموں کے سامنے جاتے ہیں تو بعض دفعہ انہیں پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ جب ان کی نظر ہم پر پڑتی ہے تو ہمارے بال جو ہے وہ بھی غیر اسلامی، لباس بھی اکثر غیر اسلامی ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی غیر اسلامی، اسلام کا کوئی اثر، کوئی علامت ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ نماز کا وقت ہوا، میں نے تو اس لیے نہیں پڑھی کہ میں تو غیر مسلم ہوں، آپ پتہ نہیں مسلمان ہو یا نہیں۔ ایک مسلمان اپنے اسلام کی وجہ سے اس میں ایسی امتیازی شان ہونی چاہیے کہ جب غیر مسلم کی نظر پڑ جائے تو اس کا دل گواہی دے دے کہ یہ حقیقی مسلمان ہے۔ اس کے سر کے اوپر پگڑی ہو، اس کا جو ہے جسم پر کرتا ہو، چہرے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہو، اور وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرے، اور اس کی آنکھوں کے اندر پاکیزگی ہو، اس کی زبان کے اوپر صداقت ہو، اور جب وہ معاملات کرے اس میں دیانتداری ہو، امانت داری ہو، یہاں تک کہ جب کافر دیکھے، غیر مسلم دیکھے، اس کا دل گواہی دے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام جا رہا ہے۔ ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ حقیقی محبت کرنے والے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت خباب رضی اللہ کو آگ کے اوپر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا گیا، اور حضرت خنسہ رضی اللہ کے 4 بیٹوں کو شہید کیا گیا۔ صحابہ نے اتنی قربانیاں دی، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خطاب ملا، اولئک هم المفلحون اولئک هم المهتدون وبالآخرة هم یوقنون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک كتب في قلوبهم الایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ خطاب ویسے نہیں فرمایا، صحابہ نے حقیقتاً نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی۔ ہمارے سامنے مثال صرف صحابہ کی جماعت ہے، اور ہماری محبت اپنی مرضی والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو دن گزرا ہے، کیا عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں، عجیب عجیب رسم و رواجات، خرافات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ جس چیز کا بھی اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسلام کے اندر اس کے حدود ہوتے ہیں کہ ان حدود میں رہتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے تو کوئی حدود ہے ہی نہیں۔ ڈانس بھی کرتے ہیں، گانے بھی شروع کر دیتے ہیں، عورتیں بھی ناچتی ہیں، اس لیے کہ حد تو ہے ہی نہیں۔ جب اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اللہ کے علم میں ہے۔ ایک بدعت ہے، ایک غلط کام ہے، تو اس کی پھر کوئی حد بھی نہیں ہے، اور جب کوئی حد نہیں ہوگی تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔